السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی طاقتور روحانی عمل پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے استغفار کی، یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کی۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ دل کا سکون آخر ملتا کہاں ہے؟ ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر اس سکون کی تلاش میں ہوتے ہیں، ہے نا؟ اور یقین کیجئے، استغفار کا جو تصور ہے وہ اس تلاش سے بہت گہرا جڑا ہوا ہے۔ یہ صرف غلطیوں کی معافی نہیں ہے، یہ اصل میں دل کے سکون تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے تو یہی سمجھتے ہیں کہ آخر یہ استغفار ہے کیا؟ جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا اصل مطلب کیا نکلتا ہے؟ سیدھے سادے لفظوں میں استغفار کا مطلب ہے اللہ سے معافی مانگنا۔ دیکھیے، ہم انسان ہیں اور غلطیاں کرنا، کوتاہیاں ہونا یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے، لیکن اس میں خوبصورتی کیا ہے؟ خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ بہت مہربان، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ تو جب کوئی بھی بندہ بالکل سچے دل سے اپنی غلطی مان کر معافی مانگتا ہے تو یہ صرف ایک معافی نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کی بے انتہا رحمت کی طرف ایک قدم ہوتا ہے، اور ساتھ ہی دل پہ جو ایک بوجھ ہوتا ہے نا، وہ بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ استغفار کا حکم کہاں سے آیا؟ کیا یہ صرف ایک روایت ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی بنیاد، اس کی جڑیں سیدھا اللہ کے کلام یعنی قرآن کریم میں ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک واضح، ایک سیدھی دعوت ہے۔ قرآن میں صاف ارشاد ہے، اور اپنے رب سے معافی مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو۔ کتنی خوبصورت اور سیدھی بات ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک کھلی دعوت ہے کہ واپس آ جاؤ، اپنی غلطیوں کو مان لو اور اس کی رحمت کے امیدوار بن جاؤ۔ تو ٹھیک ہے، جب اس دعوت کو قبول کیا جائے، معافی مانگی جائے، اب اس کا انعام کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ استغفار کے فائدے صرف آخرت کے لیے نہیں ہیں۔ نہیں، اس کا اثر تو ہماری اس دنیا کی زندگی پر بھی سیدھا پڑتا ہے۔ ذرا دیکھیے اس کے انعامات کتنے زبردست ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو سب سے بڑی چیز ہے۔ پھر دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، زندگی میں برکت آنے لگتی ہے، رزق میں یعنی روزی روٹی میں اضافہ ہوتا ہے، مشکلیں آسان ہونے لگتی ہیں، اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر دل صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ مطلب روحانی اور دنیاوی دونوں فائدے ہی فائدے ہیں۔ اور یہ جو دنیاوی فائدوں کی بات ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے تاریخ سے ایک بہت ہی زبردست مثال لیتے ہیں۔ یہ قصہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، اور اس قصے سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار میں واقعی کتنی بڑی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سالوں سال، صدیوں تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اور ان کی دعوت کا ایک مرکزی نقطہ، ایک کور میسج کیا تھا؟ استغفار۔ انہوں نے اپنی قوم کو بار بار یاد دلایا کہ تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے، بس اس کی طرف پلٹنے کی، رجوع کرنے کی دیر ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ اس استغفار کے بدلے میں وعدہ کیا گیا، اور یہ بہت ہی کمال کی بات ہے۔ وعدہ صرف روحانی پاکیزگی کا نہیں تھا، بلکہ ایسی نعمتوں کا وعدہ تھا جو آنکھوں سے نظر آ سکتی ہیں۔ سوچئے گا ذرا، آسمان سے موسلادھار بارش، مال اور اولاد میں اضافہ، اور سرسبز و شاداب باغات اور بہتی ہوئی نہریں۔ یہ مثال تو بالکل صاف صاف ثابت کرتی ہے کہ استغفار دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ استغفار کیا ہے، قرآن میں اس کا کیا حکم ہے، اور اس کے فائدے کتنے زیادہ ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمیں ایک ہی نتیجے پر لے آتی ہیں کہ معافی مانگنے کا راستہ ہی اصل میں اللہ کی رحمت تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ یعنی استغفار کی جو اصل طاقت ہے وہ اس کے دوہرے فائدے میں ہے۔ ایک طرف تو یہ روح کو پاک کرتا ہے، آخرت سنوارتا ہے، اور دوسری طرف اسی دنیا میں زندگی میں آسانی، برکت اور خوشحالی لے کر آتا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کا شاید سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔ تو اس سارے گفتگو کے بعد ایک سوال تو ذہن میں آتا ہے نا، کہ جب معافی کا دروازہ اتنا کھلا ہے، اتنا وسیع ہے، اور اس کے فائدے اتنے زیادہ ہیں، تو پھر کون ہے جو اس رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹانا نہیں چاہے گا؟